آپ بتائیے سپریم کورٹ کے وہ جو ججز ماشاء اللہ کو مہر لگا کے ریگولرائز کرتے رہے، بے شمار مواقع ہیں. ہماری پارلیمان حصہ بنتی تھی 8ویں ترمیم اور 17ویں ترمیم پاس کر کے اس ماشاء اللہ کو لیگل کور پرووائڈ کرتی تھی. ججز مہر لگا کے کہتے تھے سارا کچھ ٹھیک ہے، پی سی او کے حلف اٹھاتے تھے. ان کی کبھی ہوگی لیکن نذیر صاحب اس ملک کی تباہی میں ہر حوالے سے ہو، خواہ معاشی حوالے سے ہو، سیاسی حوالے سے ہو، ادارہ جاتی حوالے سے ہو، جس آئین کے حوالے سے ہو، قانون کی پامالی کے حوالے سے ہو، اس میں تمام لوگ شریک ہیں. اس میں میڈیا کے بھی جیسے سپریم کورٹ نے کچھ ہاؤسز شریک ہے، اس میں سیاستدان بھی شریک ہے، اس میں جرنل بھی شریک ہے، اس میں ججز بھی شریک ہے، اس میں سول و ملٹری بیوروکریسی بھی شریک ہے. اب اگر واقعی ہم نے سزا دینی ہے تو کہیں سے تو شروع کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر سپریم کورٹ میں محترم ججز جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن ججوں نے ماشاء اللہ کو اور کوہ کو پروٹیکٹ کیا ہے قانون کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے، ان کی تصویریں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اگر اتار دیں تو میں اتفاق تو یہاں سے شروع کریں نا. آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ ججز کی تصویریں اتاری جائیں؟ یہاں سے شروع کریں. اور اسی طرح پارلیمنٹ میں جنیجو کی تصویر لگی ہے اس کو بھی وہاں سے ہٹا دیں. شوکت عزیز کی تصویر لگی ہے اس کو بھی وہاں سے ہٹا دیں. اگر وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں معین قریشی کی تصویر لگی ہے اس کو بھی وہاں سے ہٹا دے. کہیں سے تو شروع کر لینا. سیاستدان یہاں سے شروع کرے، ججز وہاں سے شروع کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں واقعی ایمانداری سے ہم کام کرتے ہیں تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اسٹیٹ وقار کا فیصلہ موجود ہے، تو لہٰذا اسی فیصلے کو بنیاد بنا کے وہی کیس لگا اسی کیس کو سامنے رکھ کر کس جج نے مشرف کے ماشاء اللہ کو پروٹیکٹ کیا تھا؟ کس نے اجازت دی تھی کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں؟ کس نے اجازت دی تھی کہ آپ حکومت کر سکتے ہیں؟ وہ جج زندہ ہے جس نے بھی کیا ہے. اسٹیٹ وقار بیچارے نے فیصلہ دیا، اس کے خلاف اسی عمران خان کی حکومت کے وزراء بیٹھ کے ان کو پاگل قرار دیا. 1 مہینے میں وہ کورونا کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جان بحق اللہ ان کے درجات بلند کرے، دنیا میں نہیں ہے. تو یہاں سے شروع کریں نا. دو ان کے وزیروں نے، سٹنگ منسٹرز نے، کیبنٹ کے وزیروں نے بیٹھ کے پاگل قرار دیا. کیوں؟ انہوں نے ایک سچائی پر مبنی فیصلہ کیا اس شخص کے خلاف جنہوں نے 2 بار آئین توڑا تھا. یعنی انہوں نے پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا، آئین پر بھی حملہ کیا، انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں پر اپنے لیے خود سے ایک چیلنج پیدا کیا. آئی ہوپ کہ اس کو چیف جسٹس صاحب لے کر اب آگے چلیں. آج اگر سوال اٹھایا تو آگے بھی چلیں. سپریم کورٹ کی ججز کو مار پڑی اسی ڈنڈے سے جس ڈنڈے کو سپریم کورٹ نے قانونی پروٹیکشن دی تھی. دیکھیں 12 اکتوبر کو تو انہوں نے جائز قرار دیا تھا، 3 نومبر کو جب جج پکڑے گئے تو اس کے اوپر سوال اٹھا تھا. تو اب یہ تفریق ہے، سپریم کورٹ کو اس کو حل کرنا